اپنے ہمسائے سے آؤ میاں سمجھوتا کر لیں۔ آج تک ہم ایک دوسرے پر رعب جمانے کے لیے ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے رہے ہیں جنہیں فضول ہی نہیں مزنی کا خیز کہا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہم کب تک ایک دوسرے کو محض مرعوب کرنے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے رہیں گے یا جھوٹ بول کر اپنی عاقبت خراب کیا کریں گے؟ کیوں نہ ہم اس حقیقت کو تقسیم کر لیں، ہم دونوں میں سے کوئی بھی رئیس ابن رئیس نہیں، بلکہ تم ایک معمولی تاجر ہو، میں ایک معمولی معلم ہوں، اور دونوں پچھلے 5 برس سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی بیکار کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر تم کہتے ہو تمہارا بھائی دلی مجسٹریٹ ہے تو میں تمہیں مطلع کرتا ہوں کہ میرا بھائی الہ آباد میں ہائی کورٹ کا جج ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا بھائی کسی مجسٹریٹ کا چپراسی ہے اور میرا کوئی بھائی ہی نہیں، کیونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ 2 سال ہوئے تم نے کہا تھا میں بیوی اور بچوں کے ساتھ کسی صحت افزا مقام غالباً نینی تال جا رہا ہوں، اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں بھی بما اہل و عیال اٹاکمنڈ جا رہا ہوں، لیکن نہ تم نیتی تال گئے اور نہ میں اٹاکمنڈ۔ تم نے وہاں نہ جانے کا یہ بہانہ ڈھونڈ کے ایک تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر نے اسے گھر پر مکمل آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں نے اٹاکمنڈ نہ جانے کی یہ وجہ بتائی کہ میرے سالے کی شادی ہے اور مجھے اس کا انتظام کرنا ہے۔ لطف یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا تمہاری بیوی بڑی چنگی ہے اور تمہیں پتہ تھا میرے سالے کی شادی تو کیا ابھی سگائی تک نہیں۔ پچھلے دنوں جب تم نے مجھ پر رعب جمانے کے لیے قسطوں پر ایک فریج خریدا تو میری بیوی میرے سر ہو گئی۔ ہمارے گھر فریج ضرور ہونا چاہیے، چنانچہ نہ چاہتے بھی مجھے فریج خریدنا پڑا۔ اب سنا ہے تم قسطوں پر ٹیلی ویژن سیٹ خریدنا چاہتی ہو۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ فریج کی قسط بھی بڑی مشکل سے ادا کرتا ہوں، اگر ٹیلی ویژن کی قسط بھی ادا کرنی پڑی تو دیوالیہ بھر جائے گا۔ میں جانتا ہوں قوم و پیش تمہارا بھی حال یہی ہے۔ بقول شاعر تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم کھلے بندوں کبھی اس بات کی اعتراف نہیں کرو گے ہم دونوں ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں۔ کبھی کبھی تم میرا قافیہ تنگ کرنے کی خاطر اپنی بیوی کے لیے قیمتی ساری یا زیور لے آتے ہو۔ اسے پہن کر جب تمہاری بیوی شیخی بگارتی ہے، یہ ساری 500 میں آئی ہے، یہ زیور 2000 روپے کا، تو میری بیوی کے سینے میں سانپ لوٹنے لگتے ہیں اور وہ اس سے فرمائش کرنے لگتی ہے کہ اس سے قیمتی ساری یا زیور لائیے، نہیں تو مجھے کھانا ہضم نہیں ہوگا اور نہ ہی نیند آئے گی۔ گزشتہ اتوار کو تمہاری بیوی نے اپنے بچے کے جنم دن کے موقع پر 25 عورتوں کو مدعو کیا ہے۔ اب میری بیوی کا تقاضا ہے کہ 2 ہفتوں کے بعد جب اپنے بچے کا جنم دن منائے تو کم سے کم 50 عورتوں کو دعوت دے، ورنہ ہمسائی کی نظر سے گر جائے گی۔ ہر بات ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی تمنا یہ رنگ لائی کہ اب بیماریوں کے معاملے میں بھی ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ میری بیوی کہتی ہے کل رات منّے کو 104 ڈگری بخار تھا، بیچارہ وہ ساری رات ہائے ہائے کرتا رہا، تو تمہاری بیوی کو فوراً منہ بنا کر جواب دیتی ہے 104 ڈگری بخار بھی کوئی بخار ہوتا ہے؟ 3 دن ہوئے ہیں تمہاری بڑی منی بیمار پڑ گئی، تھرمامیٹر لگایا تو معلوم ہوا 104 ڈگری بخار تھا۔ وہ 6 گھنٹے بیمار پڑی رہی لیکن میں ذرا بھی نہیں گھبرائی۔ ڈاکٹر تک کو ٹیلی فون نہیں کیا، سوچا بخار ہی ہے تو خود بخود اتر جائے گا۔ ایک دن تمہاری اور میری بیوی اس موضوع پر بحث کر رہی تھی کہ سوتے وقت تم زیادہ زور سے خراٹے لیتے ہو یا میں۔ تمہاری بیوی کہہ رہی تھی وہ جب خراٹے لیتے ہیں تو ان کے خراٹوں کی آواز ایک فرلانگ سے سنی جاتی ہے۔ میری بیوی اسے بتا رہی تھی ہمارا صاحب جب خراٹے لیتا ہے تو اس کے خراٹوں کی آواز سول ہسپتال میں سنائی دیتی ہے۔
کئی بار ڈاکٹر ہمارے گھر یہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ خیریت تو ہے۔ ہماری بیویوں کی دیکھا دیکھی ہمارے بچوں بھی لاف زنی کی عادت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر تمہارا بچہ کہتا ہے مجھے ہر روز 2 روپے بطور جیب خرچ ملتے ہیں، تو میرا بچہ اس کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے جواب دیتا ہے، صرف 2 روپے، ہمیں تو ہر روز 5 روپیہ ملتا ہے۔ اگر تمہارا بچہ کہتا ہے میرے ڈیڈی کے پیٹ میں گڑبڑ رہتی ہے، تو ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ اس کے پیٹ میں لمبے لمبے کیڑے ہیں، تو میرا بچہ اس کو مات دینے کے لیے فوراً یہ کہانی کرتا ہے، تمہارے ڈیڈی کے پیٹ میں صرف کیڑے ہیں، ہمارے ڈیڈی کے پیٹ میں لمبے لمبے سانپ ہیں۔ اگر تمہارا بڑا لڑکا کہتا ہے میرے باپ نے ایک دفعہ مٹی کا تیل بلیک مارکیٹ میں فروخت کر کے 7,000 روپے کمائے، تو میرا لڑکا اس سے بازی لے گیا۔ روب ڈالنے کی نیت سے اسے بتاتا ہے کہ میرے ڈیڈی نے ایک مرتبہ سکول کے فنڈ سے 10,000 روپے اڑائے تھے۔ صورتحال اتنی نازک ہو گئی کہ ڈر لگتا ہے کہ کسی دن ہم دونوں اپنے بچوں یا بیویوں کے بیانات کی بنا پر گرفتار نہ کر لیے جائیں۔ اس لیے جاؤ آج سے سمجھوتا کر لیں کہ آئندہ نہ ہم اور نہ ہماری بیویاں اور نہ بچے ایک دوسرے پر روب ڈالنے کی کوشش کریں گے، بلکہ بڑی شرافت کے ساتھ تسلیم کر لیں گے کہ ہم دونوں معمولی حیثیت کے آدمی ہیں، اور اگر ہم یہ سمجھتے کہ ہم رئیس ہیں تو ایک دوسرے کو نہیں، صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔